اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ۔ اور تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو خیر کی طرف بلائے اور نیک کاموں کا حکم دے اور برے کاموں سے روکے، اور وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اور تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو فرقوں میں بٹ گئے، اور ان کے پاس واضح نشانیاں آ جانے کے بعد انہوں نے ایک دوسرے سے اختلاف کیا، اور ان لوگوں کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ جس دن کئی چہرے سفید ہوں گے اور کئی چہرے سیاہ ہوں گے، پھر جن لوگوں کے چہرے سیاہ ہوں گے ان سے کہا جائے گا کیا تم نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا؟ پس اب عذاب چکھو اس کفر کے بدلے جو تم کرتے رہے ہو۔ اور جن لوگوں کے چہرے سفید ہوں گے وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ اللہ کی آیتیں ہیں جو ہم آپ کو حق کے ساتھ سناتے ہیں، اور اللہ جہان والوں پر ظلم کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا، اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے، اور سب معاملے اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور تم میں ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو نیکی اور اس کی دعوت اور نہی عن المنکر کے لیے اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل پیرا ہو، اور یہی لوگ ہیں جو نجات پانے والے ہیں۔ اس آیت کریمہ سے مقصود یہ ہے کہ اس امت میں ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو اس کام کے لیے سرگرم ہو۔ گو یہ بات امت کے ہر فرد پر حسب مقدور واجب ہے۔ حضرت ابو سعید خضری رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ایک حدیث کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص جب کسی برائی کو دیکھے تو اسے اپنے ہاتھ سے مٹا دے، اگر اس کی استطاعت نہ ہو تو زبان سے سمجھا دے، اور اگر اس کی بھی استطاعت نہ ہو تو دل سے اسے برا سمجھے، اور یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے۔ اور ایک روایت میں الفاظ یہ ہیں کہ اس کے بعد رائی کے دانے کے بقدر بھی ایمان نہیں ہے۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث بیان کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم ضرور نیکی کا حکم دو گے اور برائی سے منع کرو گے، یا پھر قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ تم پر اپنے پاس سے عذاب بھیجے، پھر تم اس سے دعا کرو گے بھی تو وہ تمہاری دعا کو قبول نہیں فرمائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور تم ان لوگوں کی طرح نہ ہونا جو فرقوں میں بٹ گئے اور واضح احکام آنے کے بعد ایک دوسرے سے خلاف و اختلاف کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ اس امت کو منع فرما رہا ہے کہ وہ ان سابقہ امتوں کی طرح نہ ہوں جنہوں نے حجت قائم کرنے کے باوجود فرقہ بازی اور اختلاف کو اختیار کیا اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر کو ترک کر دیا تھا۔ عبداللہ بن لوہی کی روایت کو بیان کیا ہے کہ ہم نے معاویہ بن ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حج کیا۔ جب ہم مکہ میں آئے تو نماز ظہر کے بعد وہ کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہود و نصارہ اپنے دین میں 72 فرقوں میں تقسیم ہو گئے تھے، اور یہ امت
73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی، اور ایک کے سوا باقی سب جہنم میں جائیں گے۔ اور اس سے مراد جماعت ہے۔ میری امت میں کچھ ایسی قومیں پیدا ہوں گی جن پر خواہشات کا اس طرح غلبہ ہوگا جس طرح داء القلب کے مریض پر اس کے مرض کا غلبہ ہوتا ہے، اور اس کی کوئی رگ اور کوئی جوڑ باقی نہیں رہتا مگر اس میں یہ مرض سرایت کر جاتا ہے۔ اللہ کی قسم، اے گروہ عرب، اگر تم اس دین کو قائم نہیں کرو گے جسے تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر آئے تو دوسرے لوگ اسے قائم نہیں کریں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جس دن بہت سے چہرے سفید ہوں گے اور بہت سے سیاہ، یعنی قیامت کے دن اہل سنت والجماعت کے چہرے سفید ہوں گے اور اہل بدعت و فرقت کے چہرے سیاہ ہوں گے۔ ابن عباس کا قول ہے، تو جن لوگوں کے چہرے سیاہ ہوں گے ان سے اللہ فرمائے گا کہ کیا تم ایمان لا کر کافر ہو گئے تھے؟ تو امام حسن بصری فرماتے ہیں ان سے مراد منافق ہیں، سو اب اس کفر کے بدلے میں عذاب کے مزے چکھو۔ یہ وصف عام ہے اور ہر کافر اس کا مصداق ہے۔ اور جن لوگوں کے چہرے سفید ہوں گے وہ اللہ کی رحمت کے باغوں میں ہوں گے اور ان میں ہمیشہ رہیں گے، یعنی جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اور وہاں سے جگہ تبدیل کرنا نہیں چاہیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ اللہ کی آیتیں ہیں جو ہم آپ کو پڑھ کر سناتے ہیں، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی آیات، اس کے روشن اور واضح دلائل و براہین ہیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو ہم آپ کو پڑھ کر سناتے ہیں حق کے ساتھ، جن سے ہم دنیا اور آخرت کے امور کو واضح فرماتے ہیں، اور اللہ اہل عالم پر ظلم نہیں کرنا چاہتا، یعنی اللہ تعالیٰ اہل عالم کے لیے ظالم نہیں ہے بلکہ وہ حکیم اور عادل ہے۔ وہ ظلم نہیں کرتا کیونکہ وہ ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز کو جانتا ہے، اسے اپنی مخلوق میں سے کسی پر ظلم کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اللہ ہی کا ہے، یعنی سب اسی کی ملکیت اور اسی کے غلام ہیں، اور سب کاموں کا رجوع اور انجام اللہ ہی کی طرف ہے، یعنی دنیا اور آخرت میں صرف اور صرف وہی متصرف اور حاکم ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔